بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. الدرس الرابع ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا، تمارین باقی تھی، اور اس سبق میں جو قواعد ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں سے اسم الفاعل کسے کہتے ہیں اور وہ کس وزن پر آتا ہے یہ ہم نے پڑھ لیا اور سمجھ لیا تھا. آئیے اس کی ہم مشق کرتے ہیں انشاءاللہ اس تمارین میں. شروع کریں بسم اللہ. پہلا سوال اس کا تعلق دوسرے جی السارق اسم يدل على من قام بالسرقة وهو مشتق من سرقة يسرق ويسمى اسم فاعل. اسم فاعل اسم مصروف لما وقع منه الفعل وهو على وزن فاعل. پتہ نہیں مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے پڑھ لیا تھا یا دوران سبق شاید آیا تھا، دوران درس آیا تھا، یہ قاعدہ غالباً دوران درس آیا تھا. صحیح. السارق اسم يدل على من قام بالسرقة. سارق وہ اسم ہے جو کہ اس شخص پر دلالت کرتا ہے جس نے چوری کا ارتکاب کیا. تو فاعل کرنے والا، وهو مشتق من سرق يسرق. کس باب سے ہو گئے؟ ويسمى اسم فاعل، اور اسی کو اسم فاعل کہا جاتا ہے. اسم الفاعل اسم مسوغ لما، یہ تعریف ہے، مختصر سی تعریف. اسم الفاعل کسے کہتے ہیں؟ اسم مسوغ جو بنایا گیا ہے، لما وقع منه الفعل جس سے فعل واقع ہوتا ہے اس کے لیے ایک اسم بنایا گیا ہے جس کو کہتے ہیں اسم الفاعل. جیسے لکھنے کا کام کسی سے واقع ہوا ہے تو اس کے لیے کاتب. مدد کرنے کا کام کسی سے واقع ہوا ہے اس کے لیے داخل ہونے کا کام داخل. ایسے وهو على وزن فاعل نحو عالم جاہل ذاہب. چلیے آگے پڑھیں. اب حمدان استخرج من الدرس أسماء الفاعلين الواردة فيه واذكر مع كل واحد منها الفعل الذي اشتق منه. کیسے بولیں گے؟ الذي اشتق منه على نحو التالي: اسم فاعل سارق، الفعل الذي اشتق منه سرق يسرق. اب واپس درس کی طرف جانے کے لیے بول رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے فی الحال ہمیں کہ درس میں جا کر اسم الفاعل کہاں ہے اس کو نکالنا ہے، اور پھر اس کا فعل ذکر کرنے کے لیے بول رہے ہیں. پھر دوبارہ سارے درس کو پڑھنا پڑے گا اس تمرین کو حل کرنے کے لیے. کیا کرنا ہے سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ درس سے اسم الفاعل کو نکالنا ہے. اسم الفاعل کون کون سے اس کو نکالنا ہے. تو وہ کب نکال سکیں گے؟ جب آپ اسم الفاعل کو سمجھ چکے ہیں، ہے نا. تو درس سے اسم الفاعل کو، درس جو سبق پڑھے ہیں نا ہم نے، جو ڈائلاگ حوار جو پڑھا ہے اس میں سے نکالنا ہے. اور اس کے بعد وہ جو اسم الفاعل ہے کس فعل سے ہے وہ بتانا ہے، کس فعل سے مشتق ہے. مثلا اگر دوران درس کاتب آ گیا، مثلا دوران درس آ گیا ہے کہ المدرس ذاہب الی بلدہ، تو آپ نکالیں اسم الفاعل کو ذاہب، اور کس فعل سے مشتق ہے؟ یہ کام کرنا ہے. الطالب کاتب درسہ، استخرج اسم الفاعل، استخرج اولا اسم الفاعل كاتب، والفعل الذي اشتق منه الفعل كتب يكتب. چل سوق أسماء الفاعلين من الأفعال الآتية: الفعل قتل يقتل، اسم الفاعل قاتل. ہاں اب یہ آپ کو کرنے کے کام ہے. سو کیا معنی؟ سو بنائیے.
اسماء الفاعلین من الافعال الاتیہ، نیچے جو افعال دیے گئے ہیں ان سے اسم الفاعل بنانا ہے. قتل یقتلو سے قاتل بنا دیا. غلام مصطفیٰ صاحب جی آگے جاہل یجہل جاہل. رحمان. رفع اچھا ذرا سا آپ لوگ ابواب بھی بتا دے جائیں، تھوڑا مجھے اندازہ ہو کہ کچھ آپ کو بھی یاد ہیں. ذرا ذرا قتل یقتل کس باب سے تھا؟ نصر سے تھا. جہل یجہل سمع. ضریبہ کہہ رہے ہیں جو سمع اسمع سے. رکع یرکع ربع. دیکھیں رکع یرکع ہے اور کہا جا رہا ہے ضربہ. کس باب سے؟ فتحہ سے. چلیے جلدی سے بنائیے اس میں فائل. راکع رکع یرکع جلدی. علم يعلم عالم باب بتا دیجیے. سمع يسمع جی. ساجد کس باب سے ہیں؟ آپ کی باری ہے. جی ہو گیا. راکب. چلیے جلدی جلدی. جی ضرب یضرب. خدم خدم یخدم کس باب سے ہیں؟ جی ہاں اس کا اسم الفاعل بنائیں. خادم. چلے آگے بڑھیں. شاہد. صحیح. جی صحیح ہے. باب باب جی صحیح سن کے بولا آپ نے. ہاں جی نہیں ابھی سالہ پڑھا انہوں نے. سأل يسأل فتح يفتح سے نہیں اس کے بعد. ہاں جی صحیح. برأ یبرأ خلقہ کے معنی میں ہے پیدا کرنا. اور ایک آتا ہے برئ یبرأ بری ہونا چنگا ہونا. اس بیماری سے شفایاب ہونے کو ہی بولتے ہیں برئ. اور کسی سے بری ہونا اس کے لیے بھی برئ استعمال ہوتا ہے. لیکن برأ یبرأ ہے یہ فتحہ سے ہے اور اس کے معنی خلقہ کے ہیں پیدا کرنے کے. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ برا اور بریا. باب سمیع سے ایک ہے باب فتحہ سے. باب سمیع سے جو ہے بری ہونا یا چنگا ہونا. چنگا ہونا ہے نہیں بیماری سے بری ہونا یا کسی سے بیزاری کرنا. ہاں وہ بریہ ہے. یہ براء ہے. اچھا اس میں کسرہ آئے گا اس میں فتح. وہ باب سمیع سے یا باب فتحہ سے. چلے آگے پڑھیں. اکل یاکل آکل باب جی اس کے بعد جی 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 کس سے ہوگا آپ بتائیں نا. برئ یبرأ. جی 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 عین اسم الفاعلین عین عین اسماء الفاعلین فی عین. آج کیا تو ضمہ زیادہ استعمال ہو رہا ہے. اسماء امر یأمر باب نصر ینصر سے آمر.
لیکن یہاں پر جو ہے نا آمر لکھا ہوتا ہے آمر، لیکن وہ امر کو آمر ہے کہ میں حکم دیتا ہوں. آمر امرو ہے وہ، یامرو سے امر یامرو امرو، تو امرو میں تمہیں حکم دیتا ہوں یا دوں گا، ورنہ آمر حکم دینے والا. عین اسماء الفاعلین فیما یلی، اسماء الفاعلین کو متعین کریں جو لکھے. من قاتل علی رضی اللہ عنہ، اس میں بولتے ہیں قاتل کون ہے؟ من قاتل، قاتل جو ہے وہ ہے فاعل. فاعل نہیں، فاعل نہیں، اسم الفاعل. اچھا اسماء فاعل اور اسم الفاعل میں فرق ہے، آپ کو اسم الفاعل بتانا ہے. جی من قاتل، قاتل وہی اسم الفاعل. جی بس آگے بڑھیں. لا تنهى اچھا ذرا سا یہ بھی بتا دے جائیں کس کون سا فعل ہے جس سے یہ مشتق ہے اور باب کیا ہے اس کا. یہ ایکسٹرا کام ہے، آپ لوگ کرتے جائیں. قاتل یقتل، باب ضرب یضرب، یہ دیکھیں، اسی لیے بولا میں نے. ناصر ینصر. لا تنهى السائل، سائل اسم الفاعل ہے، سأل يسأل، اس کا باب کا تحریر. لديك شاهد على ما تقول، کیا اس میں اسم الفاعل شاہد. لديك الفعل الذي اشتق منه الفاعل اسم الفاعل. سمع سے. اچھا شہید یشہد. جی لديك مطلب کیا آپ کے پاس؟ اچھا کیا آپ کے پاس شہادت ہے؟ شہادت نہیں، نہیں بول سکتے. ہاں اب صح یہی ہے کہ الدی کا بول. کیا تمہارے پاس گواہ ہے ہاں. تم بول رہے ہو؟ الدی کا شاہد علی ما تقول. عبد الرحمن. المجوسی یعابد النار. جی جلدی جلدی آسان سے تمہارے یہاں. ہاں عین اسم الفاعل. المجوسی اسم الفاعل ہے. فاعل کے وزن پر ہوگا وہ. اسم الفاعل فاعل کے وزن پر ہوگا. یہ عابد ہے اور وہ کس فعل سے ہیں؟ عبدہ سے ہیں. اور وہ کس باب سے ہیں عبدہ؟ نصرہ سے ہیں. مسیح. عالم یا عالم؟ جی الجالس اسم الفاعل، جلس يجلس، ضرب يضرب. اور عالم بھی بالکل. عالم يعلم سے. نصر ضرب. جی ضربہ سے ہیں. نصر. اچھا عالم ناصر کتنا اچھا سیٹ ہو گیا. فتح. عالم فتح کیسے سیٹ ہو گیا؟ سمع. جی سمع. چلیں شعبہ. جی فعل اسم الفاعل میں فرق کیا ہے؟ فاعل اور اسم الفاعل میں فاعل کام کرنے والا، اسم الفاعل اسم مسوغ لما وقع منه الفعل. اسم الفاعل اس اسم ہی کو بولتے ہیں. اسم الفاعل اس اسم کو بولتے ہیں جو بنایا ہی گیا ہے کام کرنے، جس سے فعل صادر ہوا اس کے لیے بنایا گیا ہے، جس سے کام صادر ہوا اس سے. اور یہ فاعل یہ اعراب ہے. فاعل اعراب ہے. اسم الفاعل اسم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فاعل ایک اعراب ہے. گرامر میں قواعد میں فاعل اس کا ایک مقام اعراب کا ہے. یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے. لیکن اسم الفاعل جس کو مختلف اعراب مل سکتے ہیں، جیسے اسم الفاعل مفعول بھی ہو سکتا ہے. اسم الفاعل مفعول بھی ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا؟ ہاں نہیں ہو سکتا. لعن اللہ آکل الربا، لعن اللہ آکل الربا.
आकिल الربا, आकिल इस्मुल फाइल है और वो मफऊल है, वशाहिदैहि लअन अल्लाहु आकिल الربا वमुकिलहु वशाहिदैहि, शाहिद इस्मुल फाइल है और मफऊल है, जबकि फाइल वो मरफू होता है हमेशा। ये जब सबक पढ़ाना उस वक्त पढ़ा दिया था, आप नहीं थे। चले आगे पढ़ें, रिकॉर्डिंग सुने पुरानी, शायद वाज़ेह हो जाएगा इंशाअल्लाह। कुरत क़दमिन अंत, अफ़वन अलाइब, और एक देखें इस्मुल फाइल आमिल है, वो इस्मुल फाइल खुद आमिल है, जैसे फ़अल, जैसे नसरा ज़ैदुन हामिदन, नसरा ज़ैदुन हामिदन, हामिद को रफ़ा किस वजह से मिला? नसरा ज़ैदुन बोला ना मैंने, हाँ नसरा ज़ैदुन हामिदन, आपने सही बोला था। ज़ैद को रफ़ा क्यों मिला? क्यों मरफू हुआ? क्यों, किसने उसको फाइल बनाया? फेल ने, फेल की वजह से वो फाइल हुआ ना। तो यहां पर इस जुमले में आमिल कौन है? ज़ैद का आमिल कौन है? ज़ैद का आमिल नसरा है, ज़ैद का आमिल अमल करने वाला नसरा है। वो दरअसल नसरा की वजह से, वो अगर नसरा वो काम नहीं करता तो ज़ैद थोड़ी फाइल होता, उसको रफा मिलता? फिर नहीं मिलता। तो वो फाइल, वो आमिल है, फ़िल आमिल हुआ। तो इसी तरह इस्मुल फाइल भी आमिल होता है, इस्मुल फाइल भी। जैसे यहां पर देखें आप, अलाइबु कुरतिल क़दमी या अलाइबु कुरति क़दमिन अंत, अलाइबु कुरति क़दमिन अंत। तो यहां पर लाइब का क्या इराब है बताएं मुझे? अरे मुदाफ है ना, लाइब मुदाफ नहीं है जी, मुदाफ है। हाँ मुदाफ है ना जी, मुदाफ है। तो कुरत क़दमिन मुदाफ इलैह है उसका, ठीक है। फुटबॉल खेलने, फुटबॉल का खिलाड़ी, ऐसा है, फुटबॉल का खिलाड़ी। अलाइबु कुरत क़दमिन, फुटबॉल का खिलाड़ी। क्या तुम फुटबॉल के खिलाड़ी हो? समझ रहे? अच्छा, लेकिन इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अलाइबुन कुरतल क़दमी अंत, अलाइबुन कुरतल क़दमी अंत, ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको। तो इंशाअल्लाह आगे पढ़ेंगे आप लोग इस्मुल फाइल, इस्मुल मौसूल किस तरह आमिल होते हैं, आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ठीक, चलो। तुम खेलने वाले हो फुटबॉल, क्या तुम खेलने वाले हो फुटबॉल? यानी अतलअबु कुरतल क़दम के माने में होगा, फिर वो अतलअबु कुरतल क़दम के माने में होगा। हाँ बिल्कुल, इसीलिए इस्मुल फाइल और फ़िल मुदारे में बहुत मुशाबहत, इस्मुल फाइल और फ़िल मुदारे में मुशाबहत है। चलिए आगे पढ़ें। मतलब होगा सियाक़ सबक़ से हुआ होगा, वही कोई मिसाल हो तो फिर मैं, क्यों नहीं कर सकते? किसी ने खाना खा लिया, अंत आखिर वो खाना खाने वाले तुम थे, ये मतलब है उसका, पहले माजी का ही माना होगा। किसी ने बोर्ड पे लिखा हल अंत कातिब, हल अंत कातिब हादा, कि तुम लिखने वाले थे ना, तो तुम थे लिखने वाले, माजी का ही माना होगा। इस तरह भी अंतरा से कि तुम फेल हो गए हो, तुम फेल हो। हाँ कुरान में इस्मुल फाइल बहुत कम आए, सियाक़ के साथ तर्जुमा कर लो। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, हाँ वहाँ तो मैं जाने वाला हूँ उसके माने में इस्मुल फाइल में, इस्मुल फाइल। चले आगे पढ़ें। ظن العاقل خير من يقين الجاهल। क्यों सर? उनसे पूछते हैं। चल नहीं, अकल याकुलु,
افلا تعقلون ہے یا تعقلون ہے؟ افلا یعقلون تعقلون ہے یا یعقلون تعقلون ہے؟ کیا ہے؟ تعقلون ہے نا، تعقلون یعقلون ہے، تو کس بات سے ہوگا یہ؟ جی کون سا؟ ہاں ہاں جی صحیح. چلیے نیکسٹ. نہیں، ان اللہ کرہ لکم القیل والقال وکثرة السؤال واضاعة المال. کرہ، ان اللہ کرہ لکم کس بات سے ہوگا؟ ہاں جی چلیں آگے پڑھیں. فاتح الاندلس، یہاں پر اندلس، الاندلس طارق بن زیاد. جی بس نہیں، اس میں ایک اور ہے. ہاں جی طارق بھی اسم الفاعل ہے. کس بات سے ہوگا، کس فعل سے ہوگا؟ ہاں جی طارقہ سے ہوگا. لیکن سر یہاں تو اسم ہے نا، اسم الفاعل تھوڑی آپ کو بولیں گے، یہاں تو اسم ہے. سر وہ اسم الفاعل ہوگا لیکن یہاں تو اسم یوز ہوا ہے، بندے کا نام تو اسم الفاعل ہی ہے. آپ کو بس بتانا ہے اسم الفاعل، آپ نے سمجھا نہیں سمجھا؟ اسم الفاعل جو کہ فاعل کے وزن پر آتا ہے. اچھا بس یہ آپ کو یہ سبق میں بتایا جا رہا ہے. تار کی جگہ میندان طرق یطرق ٹھوکنا، کٹکٹانا. جی والطارق. جی اللہ اکبر. اس پر البتہ روشنی ڈالی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، یأتی علی الناس الزمان الصابر فیہ مع دینہ کالقابض علی الجمر. پہلے بتا دیں کہ اسم الفاعل کہاں ہے، کس فعل سے اور کس باب سے. جی جی بالکل. ہاں لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہاں دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، اب کہاں عمل کیا جا سکتا ہے، سب پردے وردے نقاب ابایا داڑھی واڑی یہ سب جو ہے نا وہ زمانے میں ٹھیک تھا، اب کہاں عمل کر سکتے ہیں، اب کہاں بچ سکتے ہیں. باہر جائیں گے تو ہر طرف جو ہے نا آپ کو ہر طرح کی بے حیائی اور فحاشی اور عریانیت نظر آتی ہے، کہاں عمل کر سکتے ہیں. یہ ایک بہانہ بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مبرر ہے، کہ مطلب ایک ہی آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہوں میں انسان پڑا رہے ہیں. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر عمل کرنا اصل میں ایک طویل حدیث ہے. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ لوگ ہر طرف برائیوں سے پریشان ہو کر دین پر عمل کرنے کے لیے اپنے چوپایوں کو، بعض روایت میں اپنے بکریوں کو لے کر پہاڑوں کا یا جنگلوں کا رخ کریں گے. اتنا مشکل ہو جائے گا عمل کرنا. کہا کہ کالقابض علی الجمر، جس طرح آگ کا شعلہ پکڑنا مشکل ہے، دین پر عمل کرنا اور دین پر ثابت قدم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا. ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر عمل کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ زمانہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ابھی ہم نہیں دین پر عمل نہیں کر سکتے، ابھی وہ زمانہ نہیں ہے، زمانہ بہت آگے جا چکا ہے، ایسے ہے ویسے. ایسا وقت آئے گا کہ لوگ دین پر ثابت قدم رہنا ان کے لیے اتنا مشکل ہو جائے گا جیسا آگ کے شعلے کو بھی جمر کا لفظ استعمال کیا، جو کہ حدت و شدت میں بہت انتہا کو پہنچ چکا ہوتا ہے. وہ شعلہ، اس شعلے کو کہتے ہیں جمر، جو لہب سے بھی آگے ہوتا ہے.
تو اتنا مشکل ہوتا ہے دین پر عمل کرنا ہو جائے گا تو اس وقت لوگ جنگلوں کی طرف پہاڑوں کی طرف اپنے چوپایوں اپنے بکریوں وکریوں کو لے کر جائیں گے کہ دین پر عمل وہیں کریں گے. ویسے ابھی سے یہ چیزیں شروع ہیں. ابھی سے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ قریوں کا رخ کرتے ہیں, دور دور شہروں سے چلے جاتے ہیں کہ شہروں میں رہو تو مسائل ہیں. اب آگے وہ کیسا دور ہوگا اللہ عالم کہ اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے. جو عمل کرنے والا ہے وہ بھی اسی میں آئے گا, جو عمل کر رہا ہے اس کے لیے بھی یہ مثال ہے کہ ایسے جیسے اس کے ہاتھ میں شراب کا اسی کی بات کی جا رہی ہے نا کہ الصابر فیہم علی دین, عمل کرنے والے کے لیے کہا جا رہا ہے. اس کے لیے اتنا مشکل ہاں, دین پر ثابت قدم رہنے والا, صبر کرنے والا مطلب دین پر ثابت قدم رہنے والے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس قدر مشکل ہو جائے گا لیکن وہ عمل کرے گا. ایسے نہیں کہ وہ مشکل ہو جائے گا تو جو ہے نا وہ بے دین ہو جائے گا, ہر طرح کی بے دینی کو, فحاشی کو, اوریانیت کو ایکسپٹ کر لے گا. نہیں, وہ عمل کرے گا. پیارے نبی نے خود کہا نا اس حدیث میں کہ الصابر فیہم علی دین, تو وہ عمل کرے گا تبھی اس کے لیے وہ تکلیف محسوس ہوگی. عمل نہیں کرے گا تو پھر کالقابض علی الجمر ہوگا کیسے؟ جو بندہ عمل کرے گا تبھی وہ تکلیف وہ محسوس کرے گا, کتنی تکلیف, لیکن عمل کرے گا. اب جو عمل نہیں کرے گا تو کالقابض علی الجمر والی بات ہوگی ہی نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ آج کل کے دور میں بھی دین پر عمل کرنا یا ثابت قدم رہنا اس قدر بھی مشکل ہو چکا ہے. نہیں ہے, لیکن چونکہ ہم لوگ زیادہ دنیا سے قریب ہو گئے ہیں اور اسی میں پڑے ہوئے ہیں تو نکلنا ہمارے لیے مشکل لگ رہا ہے. ورنہ آج کل کتنے اچھے اچھے لوگ ماشاءاللہ دنیا میں موجود ہیں. کتنے لوگ آپ جانتے ہیں واٹس ایپ تک استعمال نہیں کرتے ہیں, فیس بک سے تو فیس بک کا ایپ بھی انہیں نہیں پتا, ٹی وی وغیرہ کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے, گھروں میں ٹی ویاں لانا تو دور کی بات ہے, ٹی وی کو وہ جانتی بھی نہیں ہے, سنیما ہال کے پردوں کو تک انہوں نے نہیں دیکھا. بہت سارے اچھے لوگ دنیا میں موجود ہیں ابھی, اور نہ ہی وہ دور ابھی ہے. کیوں ہم نہیں بچ سکتے برائیوں سے؟ اور ابھی برائیوں سے بچنا اتنا مشکل نہیں, بالکل بھی نہیں. اللہ حفاظت کرے ہماری اس دور سے. ایسا دور آئے تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا. ابھی سے ہمارا ایمان ڈگمگاتا ہے. ایسے بگڑے حالات کو دیکھ کر ہمارا ایمان ڈگمگاتا ہے. یہ حالات آئے تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا ہمارا. اگر ہم ابھی سے سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہو گیا ہے, اتنا مشکل ہو گیا ہے, جب یہ حالات پیدا ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ حفاظت کرے, اللہ کی پناہ ہے ایسے زمانوں سے. ورنہ ہمارا کمزور ایمان, میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ میں سے بہت سارے ایمان والے ہوں گے, کہ یہ مشکل ہے اس طرح کے ایمان میں کہ کالقابض علی الجمر, ذرا سی تکلیف ہم نہیں برداشت کرتے, ذرا سی تکلیف. رمضان میں 8 رکعت تراویح امام صاحب نے کیا ذرا سی لمبی کر دی, کلاس شروع ہو جاتی ہے پبلک کی, اتنی لمبی کر دیا, پیروں میں درد شروع ہو گیا, کرسیاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں, فتوے پوچھنا شروع کرتے ہیں, شیخ تراویح بیٹھی ہوئے پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ذرا سا مطلب یہ کہ ہر طرح کی راحت ہمیں چاہیے. مسجد میں ہم جاتے ہیں, ایک چیز ذرا سا کم ہو جائے تو امام مؤذن کی خیر نہیں تراویح کے بعد, نماز کے بعد. تو ہم ذرا سی اس قدر آرام پسند, راحت پسند, ذرا سی تکلیف ہو, دین پر عمل کیا کریں گے ہم لوگ؟ اللہ حفاظت کریں. چلے آگے پڑھیں. ہر چھوٹی چیز کو ہم نے مجبوری بنا لیا. آج کل لوگ فتوے پوچھتے ہیں, شیخ مجھے بینک سے لون لینا ہے, کیا میں نہیں, گاڑیاں صرف 2 ہیں نا, مجبوری ہے, تیسری نہیں ہے. مجبوری ہے. بچے بیٹے بار بار بیٹے بول رہے ہیں ابو کیا ہے, پرانی کھٹارا لگا کے چل رہے ہیں, ابھی تک 14-15 کی 19 کی آ گئی ہیں, تو شیخ مجبوری ہے, بچے تنگ کر رہے ہیں, مجبوری ہے, بینک سے لون لینا چاہتا ہوں. یہ مجبوری ہے. بلڈنگ بڑی بنانی ہے, تجارت کرنا ہے, بزنس کرنا ہے, بولتے ہیں مجبوری ہے, اس لیے لون لینا ہے. جی معاشرے میں اسٹیٹس بناتے ہیں. یہاں پر مقیم بھی اسم الفاعل ہے, لیکن وہ ابھی آپ نے پڑھا نہیں, کیونکہ ابھی تک آپ لوگ اسم الفاعل صرف اور صرف ثلاثی مجرد کے ابواب کا پڑھ رہے ہیں. آپ ذہن میں رکھیں کہ ابھی تک آپ لوگ جو اسم الفاعل پڑھ رہے ہیں اس سبق میں, وہ ثلاثی مجرد کے ابواب, جو 6 ابواب ہم نے پڑھے ہیں, انہی کا اسم الفاعل پڑھ رہے ہیں. ابھی مزید فی کے جو ابواب ہے اس کا اسم الفاعل نہیں پڑھایا آپ نے. چلیں اچھا, اس کا ترجمہ بتا دیں.
وما هم بخارجین منها اعاذنا اللہ وإياکم، کہ وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے لیکن وہ نہیں نکلنے والے ہوں گے. وما هم بخارجین منها، نہیں نکل پائیں گے اس سے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، دائمی عذاب ہے. جی مقیم کا مطلب دائمی. چلے پڑھیں. چلے اسم الفاعل ختم یہاں تک. اس کے بعد مسروق، هذه الكلمة أتت في الدرس أو مرت بنا في الدرس. هذه الكلمة كلمة مسروق، یہ سبق میں پڑھ لیا ہے ہم لوگوں نے. اب جو لوگ سبق پڑھتے ہوئے یا درس پڑھتے ہوئے نہیں تھے ان کو نہیں پتا ہوگا کہ کلمت سارق اور مسروق یا درس دوران درس یہ دو کلمے گزرے تھے، تو اسی لیے ان کلمات کو رکھ کر آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. مسروق اسم يدل على ما وقعت عليه السرقة، جس سے چوری کا فعل سرزد ہوا ہے اس کے لیے مسروق اسم اس پر دلالت کرتا ہے. وهو مشتق من سرق. اور کریں اسم الفاعل ثلاثی مجرد کے ابواب یا افعال معلومہ سے بنایا جاتا ہے. اسم الفاعل ثلاثی مجرد کے جو افعال ہیں افعال معلومہ سے بنایا جاتا ہے، جبکہ اسم المفعول افعال مجہولہ سے بنایا جاتا ہے، جس کو افعال معروفہ آپ نے پڑھا تھا. معروف افعال سے بنایا جاتا ہے اسم الفاعل، اور اسم المفعول مجہول ابواب مجہول افعال سے بنایا جاتا ہے، مجہول ابواب. اسی لیے لکھا انہوں نے وهو مشتق من سرق. سرق وہاں پر سرقہ نہیں بولیں گے، سرق. چوری کی گئی. ہاں چوری کی گئی. ہاں اس سے اسم المفعول بنے گا. ويسمى اسم مفعول. اسم المفعول اسم مسوغ من الفعل المبني للمجهول، بتا دیا گیا آپ کو، للدلالة على ما وقع عليه الفعل، جس پر فعل واقع ہوا ہے، جس پر فعل واقع ہو، جس سے فعل واقع ہوا ہے اس کے لیے کون سا اسم ہے؟ اسم الفاعل. اور جس پر فعل واقع ہوا ہے اس کے لیے اسم المفعول. وهو على وزن مفعول من الفعل الثلاثي المجرد. چلیں اس کے بعد پڑھیں، نیچے سے پڑھیں. جی ثلاثی مجرد ہی پڑھ رہے ہیں ابھی تک. التمرین الثالث پڑھیں. دیکھیں مثال ایک، نصرت المنکوبین. نصرت المنکوبہ ایک واحد استعمال کرتے ہیں. نصرت المنکوبہ، منکوب کسے بولیں گے؟ پریشان حال کو، جو تکلیف میں ہے، جو در بدر ہو چکا ہے. منکوب سنتے ہوں گے نا، منکوبین وغیرہ جو سوریہ وغیرہ سے لاجئین منکوبین. نصرت المنکوبہ، میں نے مدد کی کس کی؟ پریشان منکوب کی. ٹھیک ہے، اگر میں بولوں من هو المنکوب، من هو المنکوب؟ الذي نكب، الذي نكب. رأيت المنصور، میں نے منصور کو دیکھا. منصور نام نہیں ہے یہاں پر، جس کی مدد کی گئی اس کو میں نے دیکھا. من هو المنصور؟ الذي نصر. نصر نہیں بولیں گے نا. رأيت الناصر، من هو الناصر؟ الذي نصر. ناصر ناصر نصر الذي نصر. من هو المنصور؟ الذي نصر. من هو المعبود؟ الذي عبد. من هو المخلوق؟ من هو الخالق؟ الذي خلق. تو پتا چلا کہ اسم الفاعل افعال معلومہ سے بنتا ہے،
جبکہ اسم المفعول افعال مجھولہ مجھولہ سے بنتا ہے. سمجھ میں آئی بات جی. مثالوں سے؟ چلے آگے پڑھیں. خواتین بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ سر اس میں اسماء المفعولین، یہ مفعولین اور الفاعلین یہ جمع کیوں آیا؟ کیونکہ اسماء کو مطلب اسماء الفاعلین آپ کو زیادہ بنانے ہیں نا، تو اس لیے بنانے. جمع اس لیے سیکھا مفعولین. اسماء المفعول بولیں گے تو غلط ہو جائے. یہاں پر مضاف مضاف الیہ ہے، یہاں پر مضاف مضاف الیہ ہے، موصوف صفت نہیں ہے. اسماء الفاعلین کرنے والوں کی اسماء بنایا، جن سے فعل الذي وقع منه الفعل او الذين وقع منهم الفعل الفاعلین، تو ان کے لیے جو اسماء بنائے گئے ہیں وہ اسماء بنائیں. یہ کہا گیا. احسنتی. قتل يقتل مقتول. چلیں کیا ولد مولود. صحیح. چلیں جلدی جلدی. علم معلوم. کیا مکروہ. صحیح ہے. مسئول. جی سئل مسئول. اکل یؤکل مأکول. جی شرب اس سے مشروب بنے. جی مشروب. عبدالرحمن آپ کی باری ہے. دفن. من هو المدفون؟ الذي دفن الدافن. ہاں اس کا اسم المفعول بنائیں. قرئ پڑھا گیا، اسے اسم المفعول بنانا ہے. مقروء. جی مقروء. جی ابے جلدی سے. غسل مغسول. مغسول. چلیے خواتین. ہاں حمزہ کے. مقروء. مقروء واو کے اوپر بھی حمزہ لکھا جائے گا. واو کے اوپر حمزہ لکھا جائے گا. ہاں دو واو. مقروء واو لکھ کر حمزہ اوپر. دو واو نہیں بولیں گے اس کو. جب حمزہ آ جائے گا تو اس کو واو نہیں پڑھائیں گے. خواتین جلدی سے. جی وجدہ موجود. جی مفصول الگ کر دیا گیا، تو جس کو کلاس سے بھگا دیا جاتا ہے لکھا جاتا ہے کہ هذا الذي فصل عن الدرس. مفصول عن الدرس، کلاس سے نکال دیا، الگ کر دیا گیا. مفصول عن الجماعت سسپینڈڈ کے لیے. فاصل الگ کرنے والا، جدا کرنے والا. فاصل. کیا کرنا ہے؟ جو پہلے اس سے فائل ہے اس کے نیچے ایک لائن لگائیں گے لائن، اور جو مفعول ہے اس سے مفعول اس کے نیچے دو. ہاں اب یہاں لائن مت لگائیں، بولتے جائیں. من منکما. من منکم الضارب ومن المضروب ومن المضروب. قال المدیر للطالبین، دو طالب علم سے مدیر نے کہا من منکم الضارب ومن المضروب، تم میں کون ضارب ہے اور کون مضروب ہے. کس نے مار کھائی؟ ہاں تو اسم الفاعل اسم مفعول بتائیں جلدی سے. اس میں اس پورے جملے میں بتائیں. الطالب اسم الفاعل ہے. الضارب بھی اسم الفاعل ہے، اور جی المضروب بھی اسم المفعول. المضروب اسم المفعول. بھائی کیا ہے؟ اسم الفاعل ہے. ہاں مثنیٰ ہے تو کیا ہوا؟ جمع بھی آئے گا. پھر بھی لکھ سکتے.
ہاں چلیں ارفعی صوتک، لیکن اس میں تو ایک ایک پوچھا گیا، ایک اسم فاعل ایک اسم نہیں، بین اسماء الفاعلین. ہاں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہاں 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 قبضنا على السارق ولكننا لم نجد لديه المال المسروق. قبضنا کیا ہے؟ اسم الفاعل اسم المفعول ہے جی. اسم الفعل یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ جی 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 صحیح ہے. السارق اسم الفاعل ہے اور المسروق اسم المفعول ہے. قبضنا علی السارق مطلب ہم نے چور کو پکڑا. ہاں جی قبض علی پکڑ لینا. اللہ تک کیوں آیا؟ ہاں پکڑ لینا سلا ہے سلا ہوتا ہے. قبضنا السارق کا بھی تو ہوتا ہے. قبضنا السارق ایسے بھی ہو سکتا ہے. قبضنا السارق قبضنا علی قبض اکثر علی کے ساتھ آتا ہے. جی اسم المفعول ہے صرف. مسموع اسم المفعول ہے. هذا الطالب مفصول. خواتین کی اطاعت کی عادت ہے ماشاءاللہ. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بتائیں جلدی سے. مخلوق جو ہے اسم المفعول ہے اور الخالق اسم الفاعل. چلیے صحیح. هذا بيت مسلوق. مسلوق اسم مفعول. ہاں کیا کسے بولتے ہیں مسلوق؟ چوری کیا ہو. ارے وہ مسروق ہے ابلا ہوا. اچھا سرق وبالنا. جی ابلا ہو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. اس کو دو طریقے سے پڑھا ہے محدثین نے، بمن کبی اور بمن کبیہ. دونوں طریقے سے یعنی واحد اور تسنیہ دونوں طریقے سے اس کو پڑھا دیا کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کبی یا بمن کبیہ کہ آپ نے میرے دونوں مونڈوں کو یا کاندھوں کو پکڑا. کیسے فرق آئے گا؟ لکھائی میں کوئی فرق نہیں آئے. شک ڈالیں گے وہ تو بعد میں ڈالا ہے نا، تو اسی لیے کسی نے اس کو بمن کبیہ پڑھا، بس با پر فتح آ جائے گا تو تسنیہ کا صیغہ ہوگا من کبی. من کبینی سے من کبیہ اضافت میں نون حذف ہو جاتا ہے. یا پھر بمن کبی، دونوں طریقے سے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو آپ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کبی یا بمن کبیہ. میرے کاندھے کو پکڑ. نہیں، من کبیہ کا مطلب دونوں کاندھوں کو پکڑا. من کبھی میرے ایک کاندھے کو پکڑا. اور اچھا فرق آئے گا نا لکھائی مطلب یا کے اوپر شدہ آئے گا با کے اوپر فتح آئے گا. کبیہ اب آپ عربی لکھیں گے تو ہر جگہ زبردست پہ ڈالیں گے نہیں ڈالیں گے تو پھر دونوں طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. فالق فلق کیا مطلب اس کا؟ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھاڑنے والا. سورۃ الفلق میں نہیں پڑھا؟ پھاڑ دینا پھاڑنا. جی چلیں آگے پڑھیں آگے پڑھیں. جی اشترى يشتري اشتري بكم اشتريت هذه الساعة کیا تعامل کرنا ہے یہاں؟ بھائی تعامل کریں نہیں بول رہے ہیں اشترا یشتری اشتری. ہاں ابھی تک جو ہے نا وہ ثلاثی مجرد کے افعال کا ابھی تک ہم نے
मादी पढ़ा, मुदारे पढ़ा, अम्र पढ़ा, फेल मारूफ पढ़ा, फेल मजहूल पढ़ा, इस्मुल फाइल पढ़ा, इस्मुल मफूल पढ़ा, ये सारी चीजें पढ़ी हमने। अफ़आल में अफ़आल सुलासी मुजर्रद के जो अफ़आल हैं उसमें उसका मादी, मुदारे, अम्र, नहीं और फेल मारूफ, फेल मजहूल और मनफी, मुस्बत और अम्र, ये सारे हमने पढ़े। तो अभी इसी तरह यहाँ से अब आपको बताएंगे सुलासी मजीद फी की। मजीद फी क्या? वो आपका मादी, मुदारे, अम्र। जी चलिए। कहाँ हैं आप? पहला पढ़ लिया क्या? बिकम इश्तरैत हादिहि अस्साअ, इस घड़ी को तुमने कितने में खरीदा? सही है, जवाब देना है इसका, बिकम इश्तरैत, ध्यान देना है, हाँ गौर करना है। हाँ गौर करते जाए, ध्यान देते जाए। जी मिनल मकतबती, तर्जुमा भी करते हैं। माज़ा तुरीदु अन तश्तरिया मिनल मकतबती। यहाँ पे फी लिखो। हाँ अच्छा, फिर मकतबती है, यहाँ पे फी है। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक ही बात नहीं, ज़रा सा अलग बात होती है। उधर फी है, इधर मीन है, तो एक ही बात कैसे होगी? ये खरीदने का आपने मकतबा से ही है, दुकान में से खरीदा है, दुकान से खरीदा। अब हो सकता है माज़ा तुरीदु अन तश्तरिया फिल मकतबती, हो सकता है कि आप मकतबे में हो और कोई आपसे सवाल कर रहा है, वहाँ पर बोलेंगे माज़ा तुरीदु अन तश्तरिया फिल मकतब। ला, ये जरा से याद करें बचपन के अय्याम को जिसमें आप लोगों ने अफ़आल नाक़िसा को पढ़ा था, मुअतल्लुल लाम को पढ़ा था। तो मुअतल्लुल लाम का यानी हर्फ इल्लत जो फेल के आखिर में होता है वो कहाँ कहाँ हज़फ हो जाता है, कब कब निकल जाता है, उन कवायद को जरा से याद कीजिए और फिर आप पढ़िए। ला की वजह से वो उड़ गया क्या? हाँ, ला तश्तरी, ला नाहिया की वजह से, ला नाहिया फेल को जज़म देता है, लेकिन फेल नाक़िस को कैसे जज़म देता है? हर्फ इल्लत को हज़फ, बिहज़्फ़ि हर्फ़िल इल्लत, हर्फ इल्लत को हज़फ करके जज़म देता है। ठीक, तो उसको याद कीजिए। इसी तरह फेल अम्र में देखें, इश्तरी, वहां पर जज़म कहाँ है? फेल अम्र है लेकिन जज़म नहीं है उस पर। इश्तरी फेल अम्र है लेकिन जज़म नहीं है, कहाँ है जज़म? जी हज़्फ़ हर्फ़िल या, यानी मजज़ूमुन बिहज़्फ़ि हर्फ़िल या, कि वो मजज़ूम है कैसे? कि या को हज़फ करके। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर ला तश्तरी हादल मुअजम, तो ला तश्तरी ये कौन सा फेल है? फेल अम्र है, फेल नहीं है, फेल मुदारे क्या है? फेल नहीं है, तो फेल नहीं तो मजज़ूम होता है, तो कहाँ है उसका जज़म? हाँ, बिहज़्फ़ि हर्फ़िल या, हज़्फ़ु हर्फ़िल या। जी चलिए, ला तश्तरी हादल मुअजम इश्तरी ज़ाका फ़इन्नहु अहसन। अक्सानु इसमें तब्दील है। क्या आप लोग ये काम कर सकते हैं? एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर आप लोग करें वक्त निकाल कर। छुट्टियों में जरूर। हाँ छुट्टियों में करें, छुट्टियों में बहुत लंबा हो जाएगा। आप चाहें तो एक हफ्ते में भी कर सकते हैं। कि अभी तक आप लोगों ने जिंदगी में जितने ख़ायदे पढ़े हैं वो सारे के सारे एक चार्ट में उतारे। आप लोग एक चार्ट बनाएं, उसका कितने फ़ायदे आपने पढ़े हैं अब तक, उसको तरतीब से लिखें। कर सकते हैं आप लोग? क्या कहा? आप डाउनलोड करके आपके पास मौजूद हैं, आपके नोटबुक खोलें, पहले दिन से देखते जाएं, लिखते जाएं। बहुत फायदा होगा इसका। नहीं, कोई बड़ा नहीं है। आप लोगों को लग रहा है ऐसे कि इतने साल हो गए, इतने सालों से हमने सिर्फ चंद ही फ़ायदे पढ़े हैं। मैं जब कह रहा हूँ कि एक चार्ट में उसको तैयार करें तो इसका मतलब है कि वो चार्ट में आ जाएंगे, उतने ही फ़ायदे पढ़े हैं आप लोगों ने। चार्ट कितना डालें? इतना बड़ा या छोटा? आप इतना लिखेंगे तो इतने में हो जाएगा। जरा सा वो जो होता है एक चार्ट ऐसे, बहुत फायदा होगा इसका। ये काम मैंने करवाया एक दूसरी क्लास में, महादुल मुर्शिदात की जो दूसरी क्लास है, वहाँ जो 3 दिन पढ़ते हैं वो लोग, उनसे मैंने काम करवाया। इतना उसका फायदा हुआ माशाअल्लाह। उन लोगों को तैयार करें और इंशाअल्लाह जिसने
اب اس سے کلیہ کی جو طالبات ہیں وہ مستثنا ہیں، وہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، وہ کریں گے تو اپنے فائدے کے لیے بلکہ کریں، لیکن جس کا چارٹ سب سے اچھا ہوگا انشاءاللہ ان کو انعام دیا جائے گا، اور اس انعام سے کلیہ کے طالبات اس میں شریک نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کلیہ کی جو طالبات ہیں وہ نہیں، بقیہ آپ لوگ جو ہیں وہ تیار کریں، جن کا چارٹ سب سے اچھا ہوگا انشاءاللہ ان کو انعام دیا جائے گا۔ قال تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة جی ذیل التمرین التاسع سے شروع کریں خواتین۔ اس ماں کو کیا بولتے ہیں؟ اس ماں کو کیا بولتے ہیں؟ ماں حجازیہ بولتے ہیں، جی بارک اللہ فیک۔ تسمہ کیا پڑھا آپ نے؟ پھر سے پڑھا اس کو، تسمہ کو جی، وہ تسمہ ہے لیکن یہاں پہ تسمانی ایسے اس کے بعد جزمی ایسے جی جی تسمانی یہ دیکھیے جزم لگا ہوا ہے سین پر، کہاں ہے؟ اس کے بعد شدہ پڑھ نہیں سکتے، ہاں اگر پھر اس کے بعد شدہ کیسے پڑھیں گے؟ غلط لگا ہے وہ، غلط لگے اسی ما انا بغافل، اس ماں کے متعلق میں نے بتا دیا تھا آپ لوگوں کو کہ یہ ماں نافیہ ہے، اخوات لیسا میں سے ہے، لیسا کے اخوات میں سے۔ لیسا کے اخوات بولتی ہے، آپ کے ذہن میں وہ قواعد آنے چاہیے کہ لیسا کیا کام کرتا ہے۔ لیسا اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے، صحیح ہے، اور کبھی کبھی لیسا کی جو خبر ہوتی ہے وہ مجرور بھی ہوتی ہے با کے ساتھ، باہر پہ بے کے ساتھ نہیں، با کے ساتھ آتی ہے۔ وہ تو سب اس ماں کو ماں حجازیہ کہتے ہیں، ٹھیک، اور قرآن میں استعمال ہے یہ ماں قرآن میں استعمال ہے، ما هذا بشرا، اور جس طرح لیسا کی خبر پر با داخل ہوتا ہے ایسے ہی ماں کی خبر پر بھی لیسا داخل ہوتا ہے، جیسے وما اللہ بغافل، وما اللہ بغافل عما تعملون، تو ماں کون سا ماں ہے؟ وہ ماں حجازی ہے۔ وقد يختلف خبرها بالباء الزائدة نحو ما الله بغافل عما تعملون۔ چلے اقرأ المثال ثم ادخل ما الحجازية على الجمل الآتية۔ یہ بات زائدہ کیا ہے؟ اس کے معنی نہیں کیے جائیں گے، لیکن یہ توکید کے لیے آئے گا۔ چلیں ما انا، ہاں دو طریقے سے پڑھیں گے، دیکھیں ما انا قارئا، مرد حضرات سنیں، ما انا قارئا یا پھر ما انا بقارئ۔ احسنتی، چلیں آپ کے پاس جو ہے وہ ما نحن تجارا یا بتجار، بالکل صحیح، آپ کے بعد ایسے لکھیں گے، یہاں قارئا لکھیں گے تو الف ڈال کر اس پر حمزہ لکھیں گے، حمزہ پر فتحہ، ہوا قریب، ہاں مقروب، ما ہوا قریبا، یا پھر ما ہوا بقریب۔ چلیں جلدی سے، هاتي مضارع الافعال الاتيه، چلیں کفل، ابواب بھی بتا دے جائیں، ایکسٹرا کام ابواب بھی بتا دے جائیں۔
یکفل پوچھے نہیں بتائیں جی آصفہ نہیں ہو جی یا سیفو باب سمیعہ سے چلے جلدی سے آصفہ معافی چاہنا یا پھر افسوس کرنا دونوں معنی اس کفلا کفالت کرنا اسپانسر کرنا جی وارادہ آپ پوچھ رہی ہیں وارادہ یریدو جی باب بتاتی جائیں ہاں جی 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 آگے نکل جانا ہاں وارادہ یریدو آنا قدیم یقدمو کے معنی میں وارد ہونا ہاں جی سبقت لے جانا آگے بڑھ جانا وارادہ اصل میں آنے کے ہیں وارد ہونا جب وہ آئے اردو میں ہم کرتے ہیں تاہم الآیات الواردہ پہنچی ہوئی آیتیں نہیں بولیں جو آیتیں وارد ہو گئی ہیں جو آیتیں آئی ہیں الحدیث الوارد جو حدیث وارد ہوئی ہے مطلب جو حدیث آئی ہے اس چلیں جی کیا ہاں جی فتح یفتح سے ڈانٹنا چھڑکنا فر یفر جی ضرب سے ہے سلق ہاں ختم جی جی خط سلق یسلقو بھی آتا ہے یسلقو بھی آتا ہے ہاں کیا گزرا میں سے پہلے ابلا ہوا انڈا بیض مسلوق اسی کا ابالنا سلق ہاں یسلقو بھی پڑھ سکتے ہیں یہ فرق ابو حمدہ ہاں فلق يفلق نصر ينصر عبر يعبر عبر يعبر بار هنا باب نصر ينصر چلے هاتي جمع الاسماء الآتية رحمان یتیم کی جمع کیا ہے جلدی سے یتیم ہاں بتاتے جائیں کی جمع یتیم ایتام جی اور یتامہ دونوں بھی ہیں یتیم یتامہ یا ایتام قفل جمع اقفال جی نہیں قفل اقفال جہتن جہتن جہاتن جی عابد بول دے جلدی سے عباد یا عابد عابدون چلے انگلیوں کے نام ہم نے پڑھ لیے تھے ہے نا عابد عباد جیسے کافر کفار فاعل فعال بس عابدون بھی ہے کافرون عابدون ولا انتم عابدون ما اعبد چلے یہ انگلیوں کے نام تو ہم نے پڑھ لیے تھے ایک صفحہ بچ گیا نہیں انملہ ساری انگلیوں کو بولتے ہیں انامل انملۃ انامل اچھا یہ حصہ ہے نا یہ پر یہ ہے انملہ ہاں